آج ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ دین ہم تک جو ہے وہ ٹرے میں رکھ کے نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے لیے ہمارے صحابہ کرام نے، ہماری صحابیات نے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا ہی بہت زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں، بہت ظلم و ستم سہے ہیں جب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور ان میں ہی ایک صحابی رسول کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو سیدھی اور آسان لفظوں میں اگر بات سمجھاؤں تو وہ اس طرح ہے کہ جس طریقے سے آج ایک برگر فیملی کا بچہ کیسا ہوتا ہے، ایک لگزریس لائف، جیسے کہ آپ ایک لے لیں کہ ڈیفینس میں رہنے والا، ایک بنگلو میں رہنے والا لڑکا کیسا ہوگا، تو ایسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے لگزریس بچے، ایک لڑکے، نوجوان، اور ان کے اگر ہم ڈریسنگ کی بات کریں تو ان کے بارے میں مشہور تھا گڈ لکنگ، ہینڈسم، اتنے وی آئی پی ان کے کپڑے، اتنی اچھی ڈریسنگ ان کی ہوتی تھی، اور ایک دفعہ ڈریسنگ کر لیتے تھے، مطلب جو کپڑا پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ ان کے جوتے جو ہوتے تھے وہ مکی کے نہیں ہوتے تھے، وہ یمن سے خاص بن کر آتے تھے، اور ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ وہ ایک دفعہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے دوبارہ نہیں، اور ان کی خوشبو اتنی دیر پا ہوتی تھی۔ اس وقت کی جو خوشبو ہوتی تھی وہ بہت اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ خاندان کے لوگ کوئی استعمال کرتا تھا، ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی تھی۔ آج کے وقت میں تو ہم ہر خوشبو استعمال کر لیتے ہیں اور بہت آرام سے ہمیں خوشبوئیں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو تھا، وہ جو خوشبو استعمال ہوتی تھی وہ بہت زیادہ کوئی اعلیٰ خاندان کے لوگ استعمال کرتے تھے، اور وہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ اتنی دیر پا ہوتی تھی کہ وہ جس راستے سے جاتے تھے تو وہ خوشبو جو مطلب اتنی دیر تک آتی رہتی تھی اس راستے سے، اور جب وہ گزرتے تھے راستے سے تو لوگ جو ہے کھڑے ہو، مطلب اپنے دروازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے کہ حضرت مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ ایسی پرسنالٹی ان کی تھی، اور جس کمپنی میں وہ جا کے اپنے دوستوں کی بیٹھتے تھے تو وہ دوست بھی بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ ان کا انداز بیاں اتنا اچھا تھا، ان کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا، ان کی بات کرنے میں وہ روب و دبدبا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور نبوت کے بعد جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ دار ارقم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دین کی باتیں سننے لگے، اور وہ جاتے رہے بالآخر ایسا ایک دن ایسا آیا کہ ان کی ماں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت مصعب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دین کا کام سیکھ رہے ہیں، دین کی دعوت سیکھ رہے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر بہت غصے میں آ گئی ان کی والدہ، اور وہ اپنی والدہ کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ والدہ نے خاندان کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان سے بولا کہ یا تو آپ دین کی دعوت چھوڑ دیجئے یا پھر یہ گھر چھوڑ دیجئے۔ بہت ظلم و ستم بھی کیے، ان کے اوپر مارا پیٹا، لیکن وہ اپنے راستے سے نہیں پھرے، اور ان کو کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں سب کچھ، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ بھی اتار کے جاؤ، تو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے وہ کپڑے بھی اتار دیے، اور ٹاٹ کا ایک ٹکڑا تھا اس سے اپنے جسم پہ سطر چھپانے کے لیے باندھا، اور ببول کے کانٹوں سے اس کو باندھا، سیاہ جو بھی کہ وہ کپڑا ٹک جائے ان کے سطر پہ، اور پھر وہ دار ارقم گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے مرحبا کہا، اور خوشی کی لہر پھیل گئی ان کے چہرے اقدس پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنا خوش ہوئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اپنا سفیر اور داعی بنا کے بھیجا۔ اب انداز گفتگو تو اتنا اچھا تھا، ان کے بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ آپ
نے جا کے لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ لوگ جوک در جوک جو ہے مدینے میں اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. وہاں کے اطراف کے جو قبائل تھے وہ اسلام لانا شروع ہو گئے. اور پھر ہجرت مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس میں جو ہے کفار مشرکین کو برے طریقے سے شکست ہوئی، جس میں ان کے جو بھائی تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی گرفتار ہو گئے، اور ایک انصاری صحابی نے ان کو گرفتار کیا. ان کے جب وہ گزرے اپنے بھائی کے پاس سے تو ان کے ہاتھ کس رہے تھے وہ، تو حضرت مصعب نے کہا کہ اس کے ہاتھ اچھے طریقے سے کسنا، کیونکہ اس کی والدہ بہت تگڑا فدیہ دے گی. پھر وہ دن بھی آیا کہ غزوہ احد ہوا، اور آپ نے علم سنبھالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور ہوئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے آپ نے جام شہادت نوش فرمائی ہے. اور آپ کو دیکھا گیا تو آپ کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم خون میں لت پت تھا، اور آپ کے جسم پہ ایک ہی کپڑا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کریں، کیونکہ سر ڈھک رہے تھے تو پیر کھل رہے تھے، پیروں پہ ڈھکا جا رہا تھا تو سر کھل رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھک دیجئے اور پیروں پہ گھاس پھوس ڈال دیجئے. وہ دن مدینہ پہ بہت کٹھن تھا، بہت سوگواری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی ان کی شہادت سے. تو یہ تھے ہمارے صحابی رسول، جنہوں نے دین کی خاطر ایک لگژریس لائف کو چھوڑ دیا تھا. اور آج ہم کیا چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ ہم کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.